نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آج ہم 12ویں باب کی حدیث نمبر 114 پڑھیں گے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو گئی تو اس کے بعد کوئی نماز ایسی نہ تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہ ایک مسنون دعا ہے جو کہ سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ جیسے انسان پڑھ لے، اس کے بعد 1 مرتبہ اسے پڑھ لے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سجدے کی تسبیحات کے بعد اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہم میں سے اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد مسلسل پڑھا اور کبھی اسے چھوڑا نہیں، تو یہ ایک سنت ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایک دعا ہے، تو نماز تو بذات خود دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پابندی کے ساتھ استغفار کو پڑھا اس نے ہر غم سے نجات پائی، یعنی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں سورۃ نوح میں جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد اور دنیا کی مشکلات جو ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو ان مشکلات کا میں بہتر تمہیں حل دوں گا اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ تو انسان گویا کہ اگر سجدے کی حالت میں اور دعائیں پڑھنے کی بجائے یہ مسنون دعا پڑھتا ہے تو یہ دعا ایک بابرکت دعا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یا ایسے دل میں خیال نہیں جانا چاہیے کہ شاید اس کو پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے یا کوئی نماز میں ہم ایکسٹرا چیز ایڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایڈیشن کی بات نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بات ہے۔ اور اس میں جیسا کہ یہاں پر آیا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور اگر آپ سب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کرا رہے ہوں تو اس وقت اللہم اغفر لنا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ امام کے لیے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ سب کے لیے دعا مانگے یا سب کے ساتھ سب کی طرف سے دعا مانگے تو اس میں وہ اپنی ذاتی دعائیں مانگنا شروع کر دے یا اپنے اکیلے کے لیے کچھ مانگے اور باقی لوگوں کو وہ بھول جائے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیحین کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان 2 روایات میں الفاظ کا آگے پیچھے ہونا ہے، مطلب میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فسبح بحمد ربک واستغفرہ کہ آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے، اس میں جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا تھا اس پر آپ عمل کرتے تھے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کثرت سے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک، جس کا معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ عام چلتے پھرتے بلکہ اپنی نمازوں کے اندر بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جن کا کام ہی اور کوئی نہیں گناہوں کے سوا، انہیں کس کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ خالق کے حضور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں جب انسان شکر بھی ادا نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک کوتاہی لکھی جاتی ہے، تو اس کا ازالہ کثرت سے استغفار کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص یہ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی موجود ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پڑھنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دن میں کچھ نہ کچھ حصہ استغفار کی تسبیحات کا ضرور کیا کریں۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کلمات ہیں جنہیں میں آپ کو اکثر کہتے ہوئے دیکھتی ہوں؟ فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی کہ جب میں وہ دیکھوں تو یہ کلمات کہوں، اور وہ کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت کے آخر تک۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کے کلمات کثرت سے کہا کرتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کثرت سے یہ کلمات کہتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، اس علامت کا بیان سورت نصر میں ہے، بس جب میں وہ علامت دیکھوں تو کثرت سے یہ کلمات کہوں، تحقیق میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے، یعنی فتح مکہ اور لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، لہذا اس کے بعد یہ جو ہے وہ مجھ پر واجب ہو گیا۔ براہ کرم آپ سامنے آ کے بیٹھے، نہیں یہ علم کے اصول کے خلاف ہے، جہاں سب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال ان اللہ عز وجل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته حتى توفی اکثر ما كان الوحی علیہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے پے در پے وحی بھیجی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور وفات سے قبل قریبی ایام میں پہلے معمول سے زیادہ وحی کا نزول ہوا، یعنی آخری دنوں میں کثرت سے وحی نازل ہوئی، اور اس میں آخری چیز جو نازل ہوئی جس کے بعد یہ آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ اذا جاء نصر اللہ تھی۔ یہاں پر اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا اور جب آپ کی ساری مرادیں پوری ہو گئیں، اس وقت آپ کو یہ کلمات پڑھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو گویا جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت عام ہو جائے اور نعمت مکمل ہو جائے اور انسان اپنی زندگی میں ایک مقام پہ پہنچ جائے تو اس وقت بطور خاص ایسے اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر پڑھے جانے چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اسی دین پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی تھی، یعنی جس دین پر جس ایمان کے ساتھ یقین کی کیفیت کے ساتھ انسان فوت ہوگا اسی کیفیت کے ساتھ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اگلا باب ہے باب نمبر 13، اس میں نیکی کے بہت سے راستوں اور بہت سے طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کس کس طرح نیکی کر سکتا ہے، یا نیکی کے کون کون سے ذرائع انسان کے لیے ہر دم میسر ہوتے ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، خواہ کوئی اسے دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا، خواہ اس پر دنیا میں اس کو کوئی اجر ملنے والا ہو یا نہ ملنے والا ہو، خواہ اس کا دنیا میں اسے کوئی فائدہ نظر آتا ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر فرض کیا ہے، اس کے اوپر لازم کیا ہے؟ اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ اطمینان رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے اس کام کو میرا رب جانتا ہے، اور جتنی جزا دینے پر وہ قادر ہے اتنی جزا کوئی اور دے نہیں سکتا۔ یہ چیز انسان کے اندر ثابت قدمی پیدا کرتی ہے
انسان کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان ایسا عمل اختیار نہیں کرتا کہ کبھی کام کرے اور کبھی چھوڑ دے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جس نے بھی کوئی نیک کام کیے اس نے اپنی ہی ذات کے لیے کیے، اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، کسی اور کو اس کی جزا نہیں دی جائے گی، اسی کو دی جائے گی جس نے وہ کام کیا۔ اسی باب میں بہت سی احادیث ہیں اور جو بہت فائدے کی ہیں، اگر اس میں سے ہمیں کچھ باتیں بھی یاد رہ جائیں تو بہت ہی بہترین ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ذر سے رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کون سے غلام آزاد کرنے میں افضل ہیں؟ تو فرمایا جو ان کے مالک کے نزدیک زیادہ نفیس ہیں اور زیادہ قیمتی ہیں۔ میں نے عرض کیا پس اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، یعنی میرا اتنا حوصلہ نہ ہو، تو فرمایا کاریگر کی مدد کر یا بے سلیقہ آدمی کو کام بنا دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں، تو فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھ، بے شک تیری طرف سے تیری ذات پر صدقہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ اسلام میں نیکی کا ایک بہت وسیع اور بہت جامع تصور دیا گیا ہے۔ گویا انسانی زندگی کے وہ عام اعمال جنہیں ہم دنیا کے کام سمجھ کر کرتے ہیں، اگر نیت اچھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اچھے جذبے کے ساتھ ہو، تو وہ بھی نیکی شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب بتائی گئی کہ سب سے بہترین عمل تو اللہ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو باقی نیکیاں بھی قبول ہوں گی، اور اگر ایمان نہیں تو باقی بھی بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے نیک عمل جو ہیں وہ بالکل خاک غبار بن کے اڑ جائیں گے، ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بہترین کام اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور جہاد کرنے کا مطلب قتال نہیں ہے، قتال اس کا آخری درجہ ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ عام ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے دین میں داخل ہوں، بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جہاد فرمایا اور اس جہاد کے ایک حصے کے طور پر قتال بھی فرمایا۔ ساری زندگی آپ کی جہاد تھی، یعنی آپ کا جہاد صرف جنگیں نہیں تھی بلکہ تمام تر زندگی۔ جب مکہ میں کوئی جہاد نہیں تھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی جہاد نہیں کر رہے تھے؟ جہاد کر رہے تھے۔ جب آپ تلوار سے تو نہیں لڑ رہے تھے بلکہ آپ بھی تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی طرح طرح کے نقصان برداشت کر رہے تھے، جسمانی اور مالی اور ہر طرح کی مصیبتیں، تو وہ بھی ایک طرح جہاد ہی تھا۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی جہاد جو ہے وہ صرف قتال نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی انسان دین کی خدمت کا کوئی بھی کام جو کرتا ہے، اس راہ میں جو بھی کوشش کرتا ہے، وہ سب جہاد قرار پاتا ہے، خواہ وہ مال سے ہو، خواہ وہ قلم سے ہو، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں صحابی ابو ذر غفاری، میں نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ بہترین ہے؟ یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ غلام آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کون سا غلام آزاد کیا جائے تو زیادہ بڑے درجے کی نیکی ہوگی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ نفیس ہو، سب سے بہترین ہو، جس کا تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہو، جو تمہیں بہت پسند ہو، جیسا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہو۔ تو یہاں بھی اسی سے ملتی جلتی بات فرمائی گئی کہ جو تمہیں سب سے زیادہ اچھے لگے، اگر تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا اگر میں ایسا نہ کر سکوں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کس طرح فطری معاملات تھے، ان کے کتنی نیچرل گفتگو کیا کرتے تھے کہ وہ انہوں نے نہیں کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتا دیا اور میں تو ابھی جا کے اپنا سب سے بہترین غلام کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دل کی حالت بتا دی کہ اگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں اور میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ میں ایک بہت بہترین چیز خرچ کر سکوں اللہ کی راہ میں، تو پھر میں اور کون سی نیکی کروں؟ نیکی تو بہرحال میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نیکی جو میرے بس میں ہو،
جو میری ہمت اور میری استطاعت میں ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم اپنے پاس سے مال نہیں نکال سکتے، اپنی پیاری چیز نہیں نکال سکتے، تو چلو ایسا کرو کہ کسی کاریگر کی مدد کر دو. اب دیکھیں کہ کاریگری میں کس قدر کاریگریاں ہیں، کتنی صنعتیں ہیں. کپڑا سینا بھی کاریگری ہے، مشینیں بنانا بھی کاریگری ہے، لوہار کا کام، درزی کا کام، یہ جتنے بھی پہلے زمانے میں تھیں، اور حدیث صرف پہلے زمانے کے لیے نہیں آج کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بڑا کام کر رہا ہے اور تم اس کی ہیلپ کرتے ہو اس کام میں، تو یہ بھی تمہاری طرف سے ایک ثواب اور اجر ہے. اور آپ نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم کسی کاریگر کی مدد نہیں کر سکتے، تو تم کیا کرو، تم کسی بے ہنر آدمی کو ہنر سکھا دو. کتنی بڑی نیکی ہے. ہمارے ہاں نیکی صرف یہی سمجھا جاتا کہ ہم نماز پڑھ لیں یا ہم تلاوت کر لیں. وہ تو فرائض میں شامل ہے. نماز تلاوت کرنا تو ہماری روح کی اپنی ذات کی غذا ہے. دوسروں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا اگر میں صبح سے شام تک بیٹھ کے تلاوت کرتی رہوں. لیکن اگر ایک شخص جس کے پاس کوئی کام کاج نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اس کو کسی کام پہ لگا دینا، کسی ہنر پہ لگا دینا، کسی چیز پر، کسی راہ پر لگا دینا جو ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں، یعنی اگر مجھے خود ہی نہیں کوئی ہنر آتا. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سوالات ایسے ہوتے تھے کہ جس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کثرت سوال سے بچو، یعنی اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ تم اس طرح مت کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کیا اور بہت زیادہ سوال کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوال کرنے کو ناپسند قرار دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز ان پہ حرام کر دی جائے. تو ناپسندیدہ کیا گیا ایسے سوالوں کو جس سے دین زیادہ مشکل بن جائے. اس پر صحابہ کرام جو تھے وہ انہیں ایک ہی اشارہ کافی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تو ہمیں بھی پسند نہیں. محبت تھی نا، ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں محبت کے. خیر، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بدو، کوئی دیہاتی، کوئی باہر کا شخص آ کے خوب سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم بہت سی باتیں سیکھ لیں. کہ انہیں تو منع تھا، لیکن یہ کہ کوئی اور سوال کرے تو ہمارا بھی کام بن جائے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا احادیث پڑھتے ہوئے کہ یہ بات ذات مینشن کی ہوتی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اور یہ پوچھا، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایسے ایسے سوال کیے، فلاں وفد آیا اور انہوں نے اس طرح کے سوال کیے، ایک اعرابی آیا اور وہ اس نے یہ پوچھا، ایک بدو آیا اس نے یہ پوچھا. تو یہ احادیث میں اس طرح کی باتیں اسی وجہ سے ملتی ہیں کہ لوکل لوگ، مقامی لوگ صرف وہ سیکھتے تھے جو آپ سکھاتے تھے، لیکن باہر کے لوگ جو کبھی کبھی جنہیں چانس ملتا تھا ان کے لیے کچھ گنجائش تھی کہ وہ مزید بھی پوچھ سکیں. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باہر کے لوگوں میں سے نہیں تھے، اپنے درمیان کے لوگوں میں سے تھے. اس لیے وہ اپنے لیے پوچھ رہے کہ آپ مجھے بتا دیجیے. یہ ایک اور اچھا انداز ہے کہ میں ایسی بات تو نہیں پوچھتا کہ جو سب کے لیے واجب ہو جائے، لیکن میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ میں کوئی کام کروں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترتیب سے بتاتے چاہتے ہیں. پھر آگے آتا ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام بھی نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو. اور شر کیا ہے کہ انسان زبان سے یا عمل سے یا کسی اور چیز سے لوگوں کے اوپر الزام لگائے یا تہمتیں لگائے یا ان کی دل آزاری کرے، ان کی غیبت کرے یا چغلی کرے یا اور اس قسم کی باتیں، یا یہ کہ ہاتھ سے. یا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایمان کا معیار کیا قرار دیا گیا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں. تو یہ اسی سلسلے میں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو باز رکھو، روکے رکھو، ان کو محفوظ رکھو. تو یہ بھی تمہارے لیے بڑی نیکی اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا تیری ذات کے لیے یہ بھی صدقہ شمار ہوگا کہ تم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تم ایک بے ضرر انسان ہو. یہ بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جائے. یعنی کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں. اچھا کچھ نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو، اتنا کم از کم ضرور کرو کہ برائی سے رک جاؤ. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، ابو ذر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ واجب ہے.
یعنی ہر جوڑ کو، یعنی جتنے بھی جوڑ جوائنٹس ہیں جسم کے اندر ان سب پہ صدقہ واجب ہے. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے. اب جتنے بھی ہمارے چلنے میں، چیز اٹھانے میں، رکھنے میں، یعنی سارا دن ہم ان چیزوں سے، ان اعضاء سے کام لیتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر کچھ حق بھی ہے کہ ان کی طرف سے کچھ شکر ادا ہو، یا ان کی طرف سے کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اچھے جذبات کا اظہار ہو. تو اس پر فرمایا کہ تم کیا کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو. تو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں کہ ہم ایک ایک جوڑ کا صدقہ دینے بیٹھے، مثلا روپیہ بھی ہر جوڑ کا لگائیں آپ روز کا، تو کہاں بات جاتی ہے. بہرحال 360 جوڑ ہیں جسم میں. اب اگر ہر روز ہر جوڑ کا 1 روپیہ بھی صدقہ نکالنے لگے انسان تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر پیسہ بھی کر کے نکالے تو مہینے سال میں بہت کچھ ہو جائے. اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں بغیر کسی بہت بڑے خرچ کے استعمال کیے چلے جاتے ہیں. خیر، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. یعنی اگر تم مال نہیں دے سکتے تو کم از کم تسبیحات کرو، ذکر ہی کرو اللہ کا، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. اور پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے کسی کو روکنا بھی صدقہ ہے. اور ان تمام کاموں کے عوض چاشت کی وہ 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی جو انسان پڑھے. کتنا اجر ہے ان 2 رکعتوں کا. چاشت کی نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد جب سورج 2 نیزے پر آ جائے اس کے بعد زوال سے پہلے پہلے وہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے. کہ انسان اگر یہ 2 پڑھ لیتا ہے تو گویا اتنا امیر ہو جاتا ہے، گویا وہ ساری دنیا کا مالک ہو گیا. یعنی اسے اتنا غنی کر دیتی ہیں، اس کے دل کے اندر اتنا سکون بھر دیتی ہیں. تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ اگر تسبیح کرنے کا بھی وقت نہیں، ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا پڑھنے پڑھانے کا ہی کام ہے اور سارا دن وہ اور ہی باتیں کرتا رہتا ہے اور ذکر کے لیے ٹائم نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ یہ طریقہ اختیار کرے. یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ مختلف انسانوں کی مختلف طبیعتیں جو ہیں ان کو مختلف چیزیں عطا کی گئی، بہت سی ورائٹی دی گئی. یہ لے لو، اچھا یہ تمہارے حالات کے مطابق ٹھیک نہیں، چلو یہ نہیں یہ کر لو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسا کر لو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی اور کام کر لو. اب دیکھیں کتنا خیرخواہ ہے ہمارا رب ہمارے لیے، کوئی چیز ہمارے لیے نہیں چھوڑی. بالکل یوں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ضدی بچہ ہوتا ہے، ایک ماں باپ کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بہلاتے ہیں، کبھی ایک چیز دیتے ہیں، کہتے نہیں یہ نہیں لینی، یہ نہیں کھانا، تو اس کہتے اچھا یہ کھا لو، کہتے یہ بھی نہیں کھانا، اس کہتے اچھا یہ کھا لو، یہ بھی نہیں کھانا. ہاں، یعنی کمی نہیں، کچھ نہ کچھ بتایا ہی جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ ان احادیث کو پڑھیں تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان آخر کہاں تک ہٹ درمی کرے گا، کہاں تک کہے گا اللہ میں کچھ بھی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. یعنی کتنی اس کی محبت اور کرم اور رحمت اور فضل ہے ہم پہ کہ ہمیں مختلف چیزیں. اور پھر ایک اور بات ہے اس میں کہ انسان کوئی بھی کام اگر ایک طرح کا مسلسل کرتا رہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے، بور ہونے لگتا ہے، یا اس سے دل بھر جاتا ہے. نیکی کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے. نیکی کے کام بھی انسان بعض اوقات کرتے کرتے بعض اوقات اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب تک تمہارا دل قرآن پاک پڑھنے پر مائل ہو تو پڑھو، جب اکتا جاؤ تو بند کر دو. اکتاہٹ کے ساتھ اسے نہ پڑھو، بوجھل دل کے ساتھ نہ پڑھو، خوشی خوشی پڑھو. اسی طرح انسان دیکھتا ہے کہ ذکر کی تسبیح کر لی، ٹھیک ہے یہ کر لی، اب سارا دن ذکر تو نہیں کیے جانا، چلیں اٹھ کے ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، 2 نفل چاشت بھی ہو گئے. اچھا اب اس کے بعد نکلتے ہیں کسی کام کاج کو، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ زندگی بھر انسان کے لیے نیکیوں کا ایک وسیع میدان موجود ہے. جتنا بھی اس میں سے اپنی قسمت اور اپنے کوشش اور اپنے طریقے سے اسے پا لے، یہ اس کے اپنے اوپر ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس سے بھی بہت مزید گہرائی کی چیز حضرت ابو ذر ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے.
یعنی میری امت کا بتایا گیا کہ آپ کی امت ایسے ایسے اچھے کام کر رہی ہے یا کرے گی، اور یہ برے کام بھی ہیں۔ جب اچھے کاموں کو میں نے دیکھا تو ان اچھے کاموں میں جن کی نیکی لکھی گئی تھی اور جن پر امت سے اجر کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی تھا۔ یعنی امت کے عمل جب آپ کو دکھائے گئے اور ان کے اجر، تو ایک ایسے شخص کے لیے بھی نمبر لگے ہوئے تھے، نیکی لکھی ہوئی تھی، جس نے رستہ چلتے ہوئے دیکھا کہ کوئی چھلکا پڑا ہے تو بڑھ کے آگے ہٹا کے ایک طرف کر دیا، کہیں کوئی کانٹا ہے، کوئی ٹھوکر کھانے والی چیز ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی نوٹس لیتے رہتے ہیں اور اسے قبول فرماتے ہیں اور اس کا اجر اس کے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ نیت یہ ہو کہ انسان کسی بھی دباؤ کے تحت، کسی بھی لالچ کے بغیر سیدھا سیدھا کام کرتا چلا جائے کہ اس میں اور کچھ نہیں تو میرے رب کی رضا ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا احساس انسان کے دل کے ساتھ لگا رہے اور اس کے اندر بجتا رہے، اسے احساس دلاتا رہے۔ اور برے اعمال میں وہ تھوک بھی پایا جو مسجد میں کسی نے پھینکا اور مٹی سے ڈھانپا نہ گیا۔ یعنی برے اعمال میں یہ عمل بھی برا ہے کہ انسان کیا کرے، رستہ چلتے ہوئے تھوک دے، یا اور خاص طور پر کسی عبادت والی جگہ پہ تھوک دے اور اس کو پھر ڈھانپا بھی نہ جائے۔ یعنی اسے اگر ایسی ہی کوئی مجبوری پیش آ گئی اور اس نے پھینک ہی دیا تو اس کو چھپایا نہیں، ڈھانکا نہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ یہ تھوک جو ہے وہ نیچے ہی پھینکا گیا، اگر کسی ایسے کپڑے یا کسی ایسے ٹشو یا کسی بھی چیز میں اور اس کو انسان ایسے مسجد میں پھینک دیتا ہے یا کسی عبادت کی جگہ پر، تو یہ بھی ایک نہایت ناپسندیدہ فعل ہے۔ لیکن آپ نے حج اور ایسے بڑے اجتماعات کے مواقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجد الحرام کی بھی وہ عزت اور احترام نہیں کرتے، اور یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ مسلمان امت میں علم کی کمی کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر پتہ ہوں اور دل کے اندر جذبہ موجود ہو تو انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ اس گندگی کو اپنے بیگ کے اندر ڈالے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ کسی ایسی جگہ پر پھینکے جسے دیکھ کر دوسرے کو اذیت ہو یا تکلیف ہو۔